کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ سورۃ فلق کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آؤٹر ایول ہے اس کی بات کی ہے، اور سورۃ ناس کے اندر جو انر لیول پر ایول ہے اس کے بارے میں بات کی ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کا آپس میں تعلق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کے کانسیپٹس کو پیر اپ کیا ہے۔ کچھ چیزیں میں نے یہاں پر لکھ لی ہیں پہلے سے تاکہ ہمارا تھوڑا سا ٹائم بچ سکے۔ ہم بات کریں گے پہلے سورۃ الفلق اور سورۃ ناس کے سٹارٹ کے متعلق۔ سورۃ الفلق اور سورۃ ناس دونوں کا سٹارٹ ہوتا ہے کل اعوذ سے، کل اعوذ برب الفلق اینڈ کل اعوذ برب الناس۔ ان میں تھیم کیا ہے؟ تھیم از سیکنگ دی پروٹیکشن، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں پروٹیکشن۔ دیکھیں جو اعوذ ہے نا، اس کا ایک میننگ پہلے تو ہم اس کو ان ڈیٹیل نیکسٹ ایپیسوڈس میں پڑھیں گے، لیکن یہاں پر میں آپ کو چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن دینا چاہوں گی کہ ایک ہوتا ہے کہ ہم پروٹیکشن ایک سمپل لیول پر چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ ہم ان اے ڈیسپریٹ سچویشن کسی پروٹیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، کسی پروٹیکشن کی نیڈ ہوتی ہے ہمیں ڈیسپریٹلی۔ یہاں پر سورۃ الفلق اور سورۃ ناس میں جس پروٹیکشن کا ذکر ہے نا، وہ ان اے ڈیسپریٹ سچویشن ہے کہ ہم ان اے ڈیسپریٹ نیڈ ہیں اس پروٹیکشن کے لیے، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کے لیے۔ اور کس چیز سے ہمیں پروٹیکشن چاہیے؟ سورۃ الفلق اور سورۃ ناس کے اندر جو ایولز مینشن کیے گئے ہیں ان سے ہمیں پروٹیکشن چاہیے۔ اب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس کے اندر کن ایولز پر بات کی گئی ہے۔ ان سورہ الفلق دس ایول افیکٹس ایوری ون۔ یہاں پر اب اس کا کیا مطلب ہے؟ سورۃ فلق کے اندر جس ایول کا ذکر کیا گیا نا، وہ ایول کون سا ہے کہ رات کو ہونے والے کرائمز، جادو، حسد۔ یہ وہ ایولز ہیں جن کا اثر نہ صرف انسان پر ہوتا ہے بلکہ آبجیکٹس پر بھی ہوتا ہے اور جانوروں پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ جادو کا اثر آبجیکٹس پر بھی ہوتا ہے، جانوروں پر بھی ہوتا ہے، پرندوں پر بھی ہوتا ہے، یعنی باقی مخلوقات بھی اس ایول سے افیکٹ ہوتی ہیں۔ حسد کی اگر بات کی جائے، نظر بد کی بات کی جائے، تو وہ باقی مخلوقات بھی ان سے افیکٹ ہوتی ہیں، صرف انسان کے متعلق یہ ایول نہیں ہے۔ سورۃ الفلق میں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ساری مخلوقات کا جو شر ہے نا وہ بھی انکلوڈ ہے، کہ ہر مخلوق کا جو ایول ہے وہ بھی اس کے اندر انکلوڈ ہو جائے گا۔ اور یہ ایول نہ صرف انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے، نہ صرف انسان کو افیکٹ کرتا ہے، بلکہ نظر بد، جادو، اور اس کے بعد جنات، یا پھر رات کو ہونے والے کرائمز، حسد، یہ سب کے سب کن چیزوں کو افیکٹ کرتے ہیں؟ جنات نہیں، سوری، اس کو کٹ کر دیجیے گا۔ یہ سب نہ صرف انسان بلکہ آبجیکٹس کو اور اینیملس کو بھی افیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسری سورۃ الناس۔ ان سورہ الناس دس ایول اونلی افیکٹس ہیومنس۔ سورۃ ناس کے اندر جس ایول کی بات کی گئی ہے نا، یہ جو ایول ہے یہ صرف اثر انداز ہوتا ہے ہیومنس پر۔ کیوں؟ ایسا کیا ہے اس ایول کے اندر؟ یہ باقی آبجیکٹس کو کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ شیطان نے وسوسہ دینا ہے تو وہ انسان کو وسوسہ دیتا ہے، وہ جانوروں کو وسوسہ نہیں دے گا، وہ آبجیکٹس کو وسوسہ نہیں دے سکتا۔ وسوسہ پتہ کہاں ڈالا جاتا ہے؟ ہمارے کمیونیکیشن سسٹم کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ ہمارا جو انر ڈائلاگ ہوتا ہے نا، جو ہماری انر کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس کو کہہ لیں آپ خود کلامی، اور یہ سب کانشیس لیول پر بھی چل رہی ہوتی ہے، کانشیس لیول پر بھی چل رہی ہوتی ہے۔ ہم ان سیریز کو کور کرتے ہوئے فیل دا قرآن جرنی میں بہت ساری ایسی باتیں بھی کریں گے جو کہ ہمارے سب کانشیس کے جو انر بلیوز ہیں ان کو بھی ایڈریس کرے گی۔ جیسے کہ اگر ہم انر لیول پر جو ڈائلاگ کرتے ہیں، جو ہمارا انر ڈائلاگ ہے، خود کلامی ہے، اس میں ہمیں کن الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے، کون سے الفاظ ہیں جو اگر ہم استعمال کریں گے تو ہماری مینٹالٹی کو ڈسٹرائے کر کے رکھ دیں گے۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو تکلیف ہے وہ باہر سے نہیں پہنچ رہی ہوتی، وہ ہمارے اندر سے ہمیں مل رہی ہوتی ہے۔ تو جو ورڈز ہیں یہ ایک بہت پاورفل افیکٹ رکھتے ہیں، نہ صرف آؤٹ سائڈ بلکہ ہمارے ان سائڈ بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ سورۃ الناس، اس کے اندر جو ایول مینشن ہے وہ وسوسہ ہے، وسپر، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ شیطان ڈالتا ہے انسانوں کے سینوں کے اندر، اور یہ انسانوں سے بھی آگے ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اور یہ وسوسہ پھر کیسے ہوتا ہے؟ انسان کیسے ڈالتے ہیں اس کو؟ ود دیئر ورڈز، وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو ورڈز ہیں نا، ورڈز آر لائک لوڈیڈ بلیٹس، یہ اپنا بہت گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ آپ کو یہاں پر ایک سمپل سی بات بتاؤں گی، مجھے جب بھی کسی بھی بات میں کوئی کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے نا، یا میرا کوئی ایسا مسئلہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جہاں پر میں اسٹک ہو جاؤں، جہاں پر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، تو اس کا حل مجھے صرف الفاظ سے ملتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ پاک میرا یہ ایشو ہے، مجھے آپ اس میں ہدایت عطا کر دیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس میں ہدایت عطا کر دیتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں سے مجھے کوئی لفظ سننے کو مل جاتا ہے، یا کہیں سے میں کوئی کسی بک ریڈنگ سے میں وہ ایسے الفاظ پڑھتی ہوں جو کلک کر جاتے ہیں اور مجھے اس کا حل مل جاتا ہے۔ ہمارے الفاظ بہت اہمیت رکھتے ہیں، جب ہم دوسروں کے لیے استعمال کریں یا پھر اپنے لیے استعمال کریں۔ تو سورۃ ناس کا جو ایول ہے یہ صرف ہیومنس پر اثر انداز ہوتا ہے، یہ باقی آبجیکٹس پر نہیں ہوگا، اینیملس پر نہیں ہوگا۔ اسی لیے جب بات کی جاتی ہے شر کی سورۃ الفلق میں، اب آپ نے یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ ہارمفل ٹو مور ہارمفل ٹو موسٹ ہارمفل، یہ پروگریشن ہے شر کی۔ پہلے چھوٹے لیول کا شر ہے، پھر اس سے بڑے لیول کا شر ہے، اور پھر سب سے بڑے لیول کا شر ہے۔ تو یہ پروگریشن کیسے ہے کہ جیسے ہارمفل میں کیا آئے گا؟ شر ما خلق، تمام مخلوقات کا جو شر ہے، جو تمام مخلوقات کا جو ایول ہے وہ اس کے اندر انکلوڈ ہو جاتا ہے۔ اور ہر مخلوق کا شر کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتا، کوئی ویک بھی ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ ویک ہوتا ہے۔ اس کے بعد مور ہارمفل کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو پھر شر غاسق اذا وقب، شر النفاثات فی العقد، من شر حاسد اذا حسد۔ یہ تین وہ ایسی چیزیں ہیں جو مور ہارمفل ہے ہمارے لیے۔ رات کو ہونے والے جو کرائمز ہوتے ہیں، جس میں چوری ہو گئی یا پھر کوئی اور ایسا کرائم ہو گیا جو ظلم ہو گیا، تو وہ سارے کس میں ہوتے ہیں؟ رات میں ہوتے ہیں، اور اس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے دنیاوی طور پر۔ جیسے اگر کوئی رات کے پہر میں چوری کر رہا ہے تو کیا چوری ہوگا؟ مال چوری ہوگا۔ تو مال کی تکلیف کہاں پر ہوتی ہے؟ آخرت میں ہوتی ہے، دنیا میں ہوتی ہے؟ دنیا میں ہوتی ہے ہمیں۔ شر النفاثات، یہ کیا ہے کہ پھونکے مارنے والوں کی شر سے۔ پھونکے، یہاں پر یہ جو اسٹرکچر استعمال کیا گیا نا، یہ فیمنن اسٹرکچر ہے۔ آگے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گی کہ عربک میں جو ورڈز ہوتے ہیں ان میں بھی فیمنن اینڈ میسکولن جینڈرز موجود ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ورڈ ہے نا، یہاں پر آپ کے لیے فیمنن جینڈر استعمال کیا گیا،
ایک تفسیر کی ایکسپلینیشن میں نے پڑھا تھا کہ فیمنن جینڈر کا یہاں پر استعمال اس لیے ہوا کیونکہ جو ہسٹری تھی، جو پرانا ٹائم تھا، جو اولڈ ایرا تھا، اس میں زیادہ تر فیمیلس تھیں جو اس طرح کے جادو اور ایسے معاملات میں انوالو ہوا کرتی تھیں. اور اس کے پیچھے مین ریزن یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جو میلز ہیں اگر انہوں نے اپنے لائف میں پرپز اورینٹیڈ ہونا ہے اور اپنی لائف میں وہ جابس میں انوالو ہیں، یعنی ان کا مین فوکس کسی نہ کسی جگہ پر انویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور وہ انویسٹمنٹ کہاں ہوتی ہے؟ خود کو فائنینشلی اسٹیبل کرنے میں، اور آگے سے آگے وہ محنت کرتے رہتے ہیں. اور اگر فیمیل اس کی لائف میں اگر کوئی پازیٹیو مصروفیت نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اس کا فوکس انویسٹ ہو رہا ہے، تو اس کا جو فوکس ہے، جو اس کی مائنڈ پاور ہے، وہ نیگیٹیوٹی کی طرف استعمال ہوگی. اور خاص کر کے وہ لیڈیز جو حسد میں اور نیگیٹیوٹی میں بہت آگے جا چکی ہوتی ہیں، تو وہ ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹتی ہیں، پھر وہ ان چیزوں میں زیادہ انوالو ہوتی ہیں. اور جیسے کہ ہم اپنی کمیونٹی کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دھوکے باز ہوتے ہیں اور یہ جادو وغیرہ کا جنہوں نے ایک کاروبار بنا رکھا ہے، تو ان لوگوں کے ٹریپس کے اندر زیادہ تر فیمیلز آتی ہیں، میلز نہیں آتے. یہاں سے ہمیں پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو ایول ہے یہ زیادہ تر ہمیں فیمیل کی طرف سے دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میلز اس کے اندر انکلوڈ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد شر حاسد اذا حسد. اب حسد کیا ہے؟ حسد ہوتی کیا ہے بیسیکلی؟ دیکھیں، آپ کے پاس ایک چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اور میں نے آپ کو دیکھا اور میں نے حسرت کی، اور وہ حسرت یہ تھی کہ اس کے پاس یہ موجود ہے، کاش میرے پاس بھی یہ ہوتا. ایک تو یہ تھا. اور وہ جو حسرت ہے نا، اب جو آج کی دنیا ہے اس سائنس کو ایک پراپر وے میں ایکسپلین کر پا رہی ہے کہ یہ حسد ہوتی کیا ہے، یہ نظر بد ہوتی کیا ہے. اس کو دھیان سے سننا ہے. جب بھی کوئی انسان اس طرح سے کسی کو حسرت زدہ نگاہ سے دیکھتا ہے نا، یا پھر کوئی حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حسد کیا ہے کہ اس کے دل میں ہوتا ہے کہ یہ جو بلیسنگ اس کے پاس ہے یہ اس سے چھن جائے، یہ اس کے پاس نہ موجود ہو. حسرت کے اندر کیا چیز آ جاتی ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کے پاس بلیسنگ دیکھتے ہیں تو آپ کا یہ تو دل چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس بھی آئے، یہ میرے پاس نہیں ہے. آپ اپنے اندر ایک لیک فیل کرتے ہیں. اس لیک فیلنگ کی وجہ سے انسان کے مائنڈ کے اندر ایک کیمیکل بنتا ہے. اس کیمیکل کی ریز ہوتی ہیں، اور وہ ریز یہ نہیں میٹر کرتا کہ آپ اس ملک میں بیٹھے ہیں اور دوسرے ملک میں بیٹھا ہے، دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہے، وہ ریز جا کے آپ کو افیکٹ کریں گی. یہ حسد کا اور نظر بد کا اثر ہوتا ہے. اس کو بیسیکلی یہ کنسیپٹ ہے. اس کو آپ ڈائریکٹ دیکھیں گے تو بھی یہ افیکٹ کر سکتی ہے، اور اگر آپ اپنے مائنڈ میں کسی کے بارے میں اس طرح سے سوچتے ہیں، حسرت زدہ انداز سے سوچتے ہیں، یا پھر حسد کے انداز سے سوچتے ہیں، تو یہ حسرت اور حسد یہ اس انسان کو جا کے افیکٹ کرتی ہے. یہ ریز اس جا کے اس انسان کو افیکٹ کرتی ہیں. اسی لیے سورۃ الفلق اور سورۃ ناس کا جو دم ہے یہ بار بار خود پر کرنے کو کہا گیا ہے. ہر نماز کے بعد سورۃ فلق اور سورۃ ناس اپنے اوپر پڑھ کر پھونکیں. اس کے بعد صبح کو بھی 3 مرتبہ پڑھیں، دن میں بھی پڑھیں اور رات میں بھی پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ شیلڈ ہے. جیسے جنگ کے میدان میں وہ جنگی لباس پہن کر جایا جاتا ہے نا تاکہ حملے سے بچا جا سکے، سورۃ فلق اور ناس یہ وہ شیلڈ ہیں جو کہ ہمیں باہر کے آؤٹر ایول سے بچاتی ہیں. تو اگر ہمیں جادو سے بچنا ہے، اگر ہمیں حسد سے بچنا ہے، حسرت سے بچنا ہے، تو ان سارے ایولز کا اثر ہمیں کس جگہ پہ ہو رہا ہے؟ اس دنیا میں ہو رہا ہے. اور اس سے بچانے کے لیے جو ہماری آؤٹر شیلڈ ہے نا، وہ سورۃ الفلق ہے. سمجھ میں آگے بات؟ اب آگے افیکٹس اس ان اونلی دس دنیا. یہ جو ایولز ہے نا جن کی بات سورۃ الفلق کے اندر ہو رہی ہے، یہ آپ کو جسٹ اسی دنیا کے اندر نقصان پہنچا سکتے ہیں. اگر کسی نے چوری کی ہے تو آپ کی دنیا کا مال لے کے جا سکتا ہے. اگر کوئی آپ پر جادو کر رہا ہے تو دنیا میں وہ جادو اثر کرے گا. اگر کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے اور حسرت کی نگاہ سے آپ کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ چیز اس کے پاس بھی آ جائے، یا میرے پاس نہیں ہے اس کے پاس ہے، یا پھر اس سے یہ نعمت چھن جائے، تو یہ چیز آپ کو جسٹ اسی دنیا میں افیکٹ کرے گی. تو یہ مور ہارمفل ہے. پچھلے ایول سے یہ مور ہارمفل ہے یہ سب کچھ، لیکن یہ موسٹ ہارمفل نہیں ہے. موسٹ ہارمفل کس کیس میں بنے گا؟ وسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، because this evil destroys our دنیا and آخرہ. یہ وہ ایول ہے جو نہ صرف ہماری دنیا کو برباد کرتا ہے بلکہ ہماری آخرت کو بھی برباد کرتا ہے. کیسے؟ یہ جتنے بھی ایولز ہیں یہ آپ کی آخرت کے اوپر افیکٹ نہیں ڈالیں گے. یہ جو انسان کر رہا ہے نا وہ اس چیز کے لیے اکاؤنٹیبل ہوگا، آپ اس کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ آپ کا عمل نہیں ہے، یہ ڈوور کا ہے. جب یہاں پر بات آ جاتی ہے نا وسواس الخناس، تو یہاں پر کیا ہے؟ جب جہنم میں اکثر لوگوں کا، یہ قرآن میں اکثر جگہ پر یہ بات موجود ہے کہ ایک جگہ پر یہ مکالمہ بھی ہے کہ وہ شیطان سے کہیں گے کہ اس نے ہمیں بھٹکایا تھا. تو شیطان اس وقت ان کو کہتا ہے کہ میں نے تو جسٹ ایک انویٹیشن دیا تھا نا، میں نے ہاتھ پکڑ کے تو نہیں کہا تھا کہ یہ کرو. لیکن اس وقت کیا ہے کہ ایک انویٹیشن کو جب آپ نے پکڑ لیا تو پکڑنے والا کون ہے؟ ہم خود ہیں. اور اس کو پکڑنے کے بعد وہ ایول ہمیں نہ صرف اس دنیا میں ڈسٹرائے کرے گا بلکہ آخرت کو بھی ہماری برباد کر کے رکھ دے گا. تو یہاں پر ایک پروگریشن ہے، ہارمفل ٹو مور ہارمفل اینڈ دین موسٹ ہارمفل ایول. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ نمبر 4. پوائنٹ نمبر 4 میں بات کی جا رہی ہے کہ سورۃ الفلق اینڈز ود دی انوی، حسد کے ساتھ اینڈ ہوتی ہے. من شر حاسد اذا حسد، ایسا ہی ہے. اب یہاں پر ایک کوشچن ہے، ہو از دا موسٹ انویس؟ کون ہے؟ شیطان. شیطان سے زیادہ جلس پرسن کوئی بھی نہیں ہے. جن جلس کوئی بھی نہیں ہے شیطان کے علاوہ. لیکن اس نے کیا کیا؟ آپ لوگ کو پتا ہے کہ جو جیلسی تھی اس میں اس نے کیا تھا؟ اس جیلسی کے اندر اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اللہ علیہ کو جنت سے نکلوایا تھا. اس کے بعد یہ اسی جیلسی کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے انسانوں کے درمیان. ان کو وسوسہ دیتا ہے، ان کو وسپر کرتا ہے ان کے کانوں میں آ کے، ان کے کمیونیکیشن سسٹم کے اندر ایک وسوسہ ڈالتا ہے، کچھ ورڈز پٹ کرتا ہے ان کے کمیونیکیشن سسٹم میں. اور وہ ورڈز اگر وہ ہیومن پک کر لے تو وہ ورڈز اس کی تباہی کا باعث بن جاتے ہیں، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت کی دنیا میں بھی. تو ہی الوسواس، دا جیلسی بٹوین دا سنس آف آدم. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے.
حابیل اور قابیل، ان کے درمیان جیلسی کس نے پٹ کی تھی؟ شیطان نے پٹ کی تھی. اس کے بعد بٹوین دا بردرز آف یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان ساروں کے درمیان جیلسی کس نے ڈالی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر شیطان نے ڈالی تھی. اس کا کام ہے جیلسی پٹ کرنا ہیومنس کے درمیان. تو وہ کیا کرے گا؟ آ کر وسپر کرے گا انسانوں کو، اور انسان ایک دوسرے سے جلس ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی حسد میں آ جاتے ہیں. اور یہ وہ حسد ہے جو حاسد ہوتا ہے نا، وہ تو خود تباہ ہوگا ہی ہوگا. اور اس کے بعد جو دوسرا انسان ہے جو شیطان کے الفاظ کو سن رہا ہے اور اس کے اوپر عمل کر رہا ہے، تو اگر تو وہ کسی کی حسد کا شکار ہے تو وہ جو حاسد ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے. جیسے کہ یہاں پر لکھا گیا ہے کہ سورۃ الفلق میں جو ایول مینشن ہے ان دس سورہ are not in our control، یہ ہمارے کنٹرول کے اندر نہیں ہے. ایول مینشن ان دس سورہ is not in our control. سورۃ الفلق میں ہم رات کے ہونے والی کرائمز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم جادوگر کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم حاسد کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ہمیں نہیں پتا کہ کسی کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کوئی منافق اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. کسی کو منافق کی کیٹیگری میں پٹ نہیں یہاں پہ کرنے لگ جانا، ٹھیک ہے، آرام سے. تو ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ سورۃ الفلق میں جو ایولز ہیں ان کے لیے ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہیں، ہم ان کے اوپر کنٹرول نہیں رکھتے. ڈوئر اکاؤنٹیبل ہے. جو ڈوئر ہے، ڈوئر کون ہے؟ جادوگر، حاسد، کرائم کرنے والا، وہ سب اکاؤنٹیبل ہوں گے. اور لیکن جو سورۃ الناس ہے اس میں کون اکاؤنٹیبل ہے؟ ہم اکاؤنٹیبل ہیں، کیونکہ اس میں شیطان ہمارے کمیونیکیشن سسٹم میں کچھ ورڈز پٹ کرتا ہے، اور ان ورڈز کو اگر ہم پک کر لیتے ہیں تو وہ الفاظ ہمیں دنیا میں بھی تباہ کر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی تباہ کر دیتے ہیں. کیونکہ باقی ساری خرافات میں اور نیگیٹو جو کریکٹرسٹکس ہیں ان میں ہم نے تب پڑھنا ہے جب ہم شیطان کے اس وسوسے کو ایکسیپٹ کر لیں گے. تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو اس کے بعد دیکھیں سورۃ ناس میں جو اینڈنگ ہے، سورۃ ناس میں کس چیز پر اینڈنگ ہے؟ سورۃ الفلق میں اینڈنگ ہو رہی ہے حسد پر، من شر الحاسد اذا حسد، شر حاسد اذا حسد. اور سورۃ ناس میں کس پر ہے؟ من الجنۃ والناس. ایسا یہ من الجنۃ والناس، الناس پر اینڈنگ ہے. تو سمجھ پا رہے ہیں کہ کیسے انسانوں کے درمیان یہ ایک وسوسہ تباہی کھڑی کر دیتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 5 ہے آپس میں ان کا جو کنیکشن ہے کہ ایول مینشن ان سورۃ ناس از دا ایول وسپر الوسوسہ، اف وی فالو اٹ دین وی آر اکاؤنٹیبل. اگر ہم نے اس وسوسے کو فالو کر لیا تو ہم اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں. ہز وسوسہ از اونلی دا انویٹیشن، ہی ہیز نو ادر کنٹرول اوور اس. اس کا اور کوئی کنٹرول نہیں ہے ہمارے اوپر، صرف وہ ایک انویٹیشن دے سکتا ہے. لیکن ہم اس کے ٹریپ میں آتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس کے وسوسے کی نہیں سمجھ. ہمیں یہی نہیں پتا کہ کس وقت جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہمارے دل کی آواز ہے یا وہ وسوسہ ہے. جس وقت ہم ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں وہ ہماری جو سکس سینس ہے وہ کام کر رہی ہے، یا پھر ہمیں شیطان کا جو وسوسہ ہے وہ بہکار ہے. ہمیں یہ نہیں پتا چلا. یہ کیوں نہیں پتا چلتا اور کیوں ہم اس کے ٹریپس میں آ جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے علم نہیں سیکھا. جب ہم علم سیکھیں گے تو ہمیں چلنا خود ہی آ جائے گا. آپ جس بھی ڈومین میں ہوتے ہیں لائف کی، اب وہاں پر علم سیکھتے ہیں نا. ایک بچہ ہے، پہلے اس کو چلنا نہیں آتا تو اس کو چلنا سکھایا جاتا ہے. اس کو سکھانے کا عمل کیا ہوتا ہے؟ اس کو علم دینا کہ تم نے ایسے قدم رکھنا ہے، یہاں سے بچنا ہے، یہ ٹھوکر آئے گی اس راستے پر، یہاں سے بچ کے نکلنا ہے. اس کو ہم سکھاتے ہیں. جب تک ہم راستہ طے کرنا نہیں سیکھیں گے تو ہم راستے پر بار بار ٹھوکر کھائیں گے. اور یاد رکھیے گا، ٹھوکر چٹان سے نہیں کھاتا کوئی، چھوٹے کنکر سے کھاتا ہے. اور یہی وہ کنکر ہے جو ہمیں بہت پیچھے جا کے گرا دیتا ہے. بار بار ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر آگے آ کے محنت کرتے ہیں، لیکن یہ وہی چیزیں ہیں، یہ وہی وسوسہ ہے جو ہمیں پیچھے جا کے گرا دیتا ہے. اور سورۃ ناس کو سٹارٹ میں رکھنے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ اس کو ہم نے کور کیسے کرنا ہے، کہاں پر وہ ہمیں ڈاؤٹ ڈالے گا، ہماری جرنی سے ریلیٹڈ ڈالے گا، ہمارے اپنی ذات سے ریلیٹڈ ڈالے گا، ہمارے ارد گرد موجود لوگوں سے ریلیٹڈ ڈالے گا، اور ہم نے ان چیزوں کو کور کیسے کرنا ہے، ہم ان سے بچیں گے کیسے، اور اپنی جرنی کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے مکمل کیسے کریں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپرچونٹی پہنچا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم تک موقع پہنچا دیا ہے. اب ہمیں بہت کانشیسلی ورک کرنا ہے اور ہمیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے. اور ہمارا ہر دن ہماری ایک منزل ہے، کیونکہ یہ راہ حق ہے. سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ وہ نہیں ہے کہ سالوں بعد آپ کو منزل ملے گی. ہر ایپیسوڈ کے بعد آپ کچھ سیکھ کر جائیں گے، وہ سیکھ آپ نے اپنی لائف میں اپلائی کرنی ہے. جیسے جیسے لائف میں اپلائی کرتے گئے آپ کی دنیا ایک سال کے اندر بدلتی چلی جائے گی. آپ ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی ہوں گے آفٹر 1 ایئر. آج یہ لکھ کے رکھ لیں، اپنے پاس ڈیٹ لکھ لیں، اور نیکسٹ ایئر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر چینج کیا ہے. یہاں پر اب اس ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں. کل ہم یہ دیکھیں گے قرآن کے سٹارٹ میں اور قرآن کے اینڈ میں کیا کنیکشن ہے. آج کا ایک چھوٹا سا ریکیپ لے لیتے ہیں. ہم نے ریلیشن شپ پڑھا ہے سورۃ ناس کا اور سورۃ فلق کا. پہلے ہم نے دیکھا کہ دونوں صورتیں سٹارٹ ہو رہی ہیں کل اعوذ سے، اور اس میں ہمیں تھیم کیا دیا جا رہا ہے؟ سیکنگ دی پروٹیکشن. اس کے بعد دونوں صورتوں میں ایول پر بات کی گئی ہے. سورۃ الفلق میں جس ایول پر بات کی گئی ہے وہ سب کو افیکٹ کرتی ہے، تمام مخلوقات کو افیکٹ کرتی ہے. آبجیکٹس کو بھی افیکٹ کرتا ہے یہ ایول، اینیملس کو بھی کرتا ہے، برڈس کو بھی کرتا ہے، ہیومنس کو بھی کرتا ہے. لیکن سورۃ ناس کے اندر جو ایول ہے یہ جسٹ ہیومنس کو افیکٹ کر رہا ہے. اور اس کے بعد سورۃ ناس کے اندر نا، یہ سورۃ الفلق اور سورۃ ناس، ان دونوں صورتوں کے اندر نا ایک پروگریشن ہے ایول کی. ہارمفل ٹو مور ہارمفل اینڈ دین موسٹ ہارمفل. ہارمفل میں کیا ہے؟ شر ما خلق. پھر مور ہارمفل میں شر غاسق اذا وقب، شر النفاثات فی العقد، شر حاسد اذا حسد. اور موسٹ ہارمفل میں کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس. تو یہ وسواس اور الخناس ان کی بہت ڈیپ ایکسپلینیشن ہے. انشاءاللہ جس دن آپ یہ پڑھیں گے نا آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کتنی زندگی لا علمی میں گزار دی ہے. اور یہ جو مور ہارمفل والا ایول ہے نا،
یہ ہماری جسٹ دنیا کو افیکٹ کرتا ہے، لیکن جو موسٹ ہارمفل ہے وہ موسٹ ہارمفل کیوں ہے؟ کیونکہ نہ صرف وہ ہماری دنیا کو برباد کرے گا، ہماری آخرت کو بھی برباد کر رہا ہے، ہماری آخرت اس سے کمپرومائز ہو رہی ہے۔ وہ دنیا جو ہماری کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ زندگی جس میں ہم نے ہمیشہ جینا ہے، تو پھر یا تو اس زندگی میں ہمیں جنت مل جائے گی یا پھر دوزخ مل جائے گی، اور ہمیں وہ کیا ملے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اس دنیا کے عمل کے اوپر۔ اور اگر ہم نے خود کو یہاں پر اس ایول سے پروٹیکٹ نہ کیا تو ہم وہاں پر جہنم سے خود کو نہیں بچا پائیں گے، کیونکہ جہنم پھر وہی آخری ٹھکانہ ہوگی جو یہاں پر دیکھ کے نہیں چلے گا، جو یہاں پر اندھا ہوگا وہ وہاں پر بھی اندھا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا فورتھ پوائنٹ تھا کہ سورۃ فلق کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ اینڈ ہوتا ہے انوی پر، حسد پر ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ حسد کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے۔ اس سے اگلی سورت کے اندر، سورۃ ناس کے اندر وسوسے کی بات کی جا رہی ہے، اور وسوسہ کون ڈال رہا ہے؟ من الجنت والناس، جو جنات اور انسانوں میں سے ہیں۔ سورۃ ناس کی اینڈنگ ہو رہی ہے جنات اور انسانوں پر، کہ وہ جو حسد کا وہ جو ایک یوں کہہ لیں کہ جو کانٹا ہے نا انسان کے دل میں لگانا، یہ جو کریکٹر ٹریٹس ہیں نا، یہ کانٹے ہیں جو انسان کے دل کے اوپر لگتے ہیں۔ تو جتنے کانٹے بڑھتے جائیں گے اتنا انسان کا وہ دل نکھیلا ہوتا چلا جائے گا، اتنی اس دل کے اندر سے خیر دور ہوتی چلی جائے گی، اس انسان کی اپنی ذات کے لیے بھی اور اس کے ارد گرد موجود لوگوں کے لیے بھی۔ پھر پوائنٹ نمبر 5 تھا، وہ یہ تھا کہ جو سورۃ ناس ہے اس کے اندر جسٹ ایک ایول کا ذکر ہے، اور وہ ہے وسوسہ۔ جسٹ ایک ایول ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 نام استعمال کیے ہیں، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ یہ جو 3 نیمز کا پیٹرن ہے نا، یہ ہمیں بتاتا ہے، یہ قرآن میں آپ کو کسی اور جگہ نہیں ملتا، سورۃ ناس میں ملتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سورۃ ناس میں پھر کچھ ایسا پاورفل تو ہے جس سے ہمیں ایک پاورفل لیول کی پروٹیکشن چاہیے، اور ہم ان ڈیسپریٹ نیڈ ہے اس پروٹیکشن کے لیے، کیونکہ یہ وہ وسوسہ ہے جو ہماری دنیا اور آخرت کو تباہ کر کے رکھ دے گا، اور اگر ہم نے ایک وسوسے کو بھی فالو کر لیا دین وی آر اکاؤنٹیبل فار اٹ۔ یہاں پر اب اس ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔